اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طاہر جبا۔ آج کے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیکاٹ کتنے دنوں کے لیے کیا گیا تھا؟ اس کا جواب آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیات بینات 37 سے لے کے 40 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے پروگرام کے اندر سلسلہ گفتگو چل رہا تھا قرآن حکیم کے حوالے سے۔ یہ سورہ یونس کیونکہ مکیات میں سے ہے اور مکیات کا ایک سلسلہ چلا ہے، تو مکیات میں قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے، مکیات میں توحید کے اوپر بات ہو رہی ہے، شرک کی نفی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کو جھٹلاتے تھے قرآن ان کو اپنی سچائی اور صداقت جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے۔ تو پچھلے پروگرام کو اگر آپ یہاں سے کنیکٹ کریں گے تو وہی سلسلہ گفتگو یہاں سے آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اور وہی اسی بات کا تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور دوسرا بندہ کوئی ہو اس نے اس کو گھڑ لیا ہو، کسی غیر اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ تو نہ صرف یہ کہ کسی غیر اللہ نے اس کو نہیں گھڑا، بلکہ یہ تو جو پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق فرماتا ہے، ان کے واقعات کی بھی تصدیق کرتا ہے، جو واقعات اس کے اندر آئے ہیں ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن حکیم۔ تو وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، پہلے والی کتب کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کے واقعات کی تصدیق کرتا ہے، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور ان کی تفصیل، یہ جو کتاب ہے یہ تفصیل بھی بیان فرماتی ہے۔ لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اس رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے پھر اسی تسلسل میں فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے، آپ پہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو بنا۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں نے خود سے بنا لیا ہے، فأتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ یہ قرآن حکیم میں تیسرا مقام ہے۔ قرآن حکیم نے 3 جگہ کے اوپر چیلنج فرمایا ہے اہل عرب کو، یعنی اہل عرب دیکھیں، عرب وہ ہے کہ جس کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، وہ کہتا ہے اس جیسی زبان کسی دوسرے کی نہیں ہے، اسی لیے اپنے سے ہٹ کے عرب باقی سب کو عجم کہتا ہے، یعنی گونگا کہتا ہے ان کو کہ ان کی زبان ہی نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ چیلنج ہے اور قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے نا معجزات انبیاء کو ان کے وقت کی مناسبت کے حساب سے دیے ہیں، یعنی جس وقت جس چیز کا زور تھا اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو، جو بھی اس وقت نبی مبعوث فرمایا ہے، اور پھر چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو کہ تم لوگ خود اس چیز میں ایکسپرٹ ہو، لہذا اب میں نے یہ چیز اپنے بندے کو عطا فرما دی ہے، اب تم اس کا مقابلہ کرو جس میں تم خود ایکسپرٹ ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ہیں اس وقت طب کا دورہ تھا، معالج طبیب بڑے اعلیٰ قسم کے ہوا کرتے تھے جن کو جو بالکل نبض کیا چہرہ شناسی سے بتا دیتے تھے کہ اس بندے کو فلاں مرض ہے، اور آپ نے اس طرح کے واقعات بہت زیادہ سن رکھے ہیں کہ یعنی وہ آیا ہے اس نے مریض کا معائنہ کیا اور دیکھ کے بتا دیا کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے یا اس کو یہ بیماری ہے، یعنی طب کا اتنا دورہ تھا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ایسے
ہاتھ پھیرتے تھے اور برس اور کوڑی کا جو مرض تھا اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا. یعنی برس اور کوڑی کا مرض کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا. اللہ نے طب کے حوالے سے جس کا زور تھا وہی معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا. نہ صرف یہ بلکہ پرندے بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے وہ، اور مردوں کو بِإِذْنِ اللہ زندہ کر دیتے تھے. اللہ کے حکم کے ساتھ مردے کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. یعنی طب میں وہ لوگ اس جگہ نہیں پہنچ سکے تھے، اس لیے اللہ نے یہ والے معجزات ان کو عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ان کا بعثت کا وقت آیا تو اس وقت جادو عروج پہ تھا، تو اللہ نے پھر ان کو معجزہ بھی وہی والا عطا فرمایا کہ یہ کیونکہ جادو کو سمجھتے ہیں اور جادو کے اوپر ان کا ایک طرح سے یقین ہے، لہذا جب وہاں مقابلہ ہوا ہے، آپ دیکھیں فرعون نے بھی کہا کہ سارے اس نے اپنے علاقے کے جادوگر منگوائے اور ان کے سامنے انہوں نے پھر جب رسیاں ڈالی ہیں، لوگوں کی نظر بندی ہوئی ہے اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ سانپ گر رہے ہیں، تو اللہ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگروں کے مقابلے میں معجزہ عطا فرمایا. فرمایا اپنا عصا ڈال دیجئے. انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو بڑا اژدہا بن کے تو ان ساری رسیوں کو نگل گئے. یعنی اللہ نے اپنے وقت میں اپنے انبیاء کو وہ والے معجزات عطا فرمائے ہیں جو چیزیں اس وقت مستعمل تھیں، جن کا رواج تھا، جن کو وہ لوگ جانتے پہچانتے تھے. قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے، پہلے بھی پروگرامز کے اندر میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ قرآن حکیم نے کوئی ایسی مثال نہیں بیان فرمائی جس کو عرب نہیں جانتے تھے. عرب کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، شعیب علیہ السلام کی مثال دی ہے، قوم لوط کی مثال دی ہے. یعنی کسی دوسرے ایسے نبی کی مثال نہیں دی. چائنا میں کوئی نبی آیا ہو، آگے چل کے آئے گا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، کہ اللہ نے ہر جگہ ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا. کسی ایسے نبی کی مثال نہیں ان کو بیان فرمائی جس کو وہ جانتے نہیں تھے. انہی مثالوں کو قرآن حکیم نے اہل عرب کو بیان فرمایا جن کو وہ جانتے تھے، تاکہ ان کو بتانا نہ پڑے، جیسے اشارہ تھوڑا سا قرآن حکیم کرے ان کو پتہ چل جائے فلاں قوم کا واقعہ ہے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی ہے تو اللہ نے ان کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا ہے جس کے اوپر عرب کو کمانڈ حاصل تھی. عرب اپنی زبان کے بارے میں بہت ہی ماہر خیال کیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان جیسی کوئی زبان نہیں ہے، ہم عرب ہیں، باقی عجم ہیں، باقی گونگے ہیں، نہ کسی اور زبان کے اندر اتنی کیفیت موجود ہے کہ وہ ایک لفظ کے ایک چیز کے لیے اتنا ذخیرہ الفاظ اس کے پاس موجود ہو، اور اس طرح کے ماضی اور مضارع کے صیغے اس کے اندر موجود ہوں، اور واحد اور تثنیہ اور جمع کے صیغے اس کے اندر موجود ہوں. یہ کسی زبان میں موجود نہیں ہے. تو اللہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حکیم وحی کی صورت میں، یعنی عرب آپ دیکھیں پورا سال ان کے میلے لگتے تھے. پہلے پروگرامز میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، پورا سال ان کے شاعر جو ہیں وہ لکھتے رہتے تھے. اور جب حج کے دنوں میں سوق اکاز، سوق ذی المجنہ، سوق اکاز جو ہے یہ طائف سے آگے 60 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہاں اکاز کی جگہ وہاں میلہ لگا، یعنی جہاں جہاں سے قافلے آتے تھے ان میں میلے لگا کرتے تھے. تو ان میلوں کے اوپر جو ہے وہ پورا سال اپنا کلام لکھ کے لے کے آیا کرتے تھے، اور وہاں پھر مقابلہ ہوتا تھا. نابغہ زیبانی ان کا ایک شاعر تھا، وہ بیٹھتا تھا اور وہ پھر ان ساروں کا جس کا قصیدہ پہلے نمبر پہ آتا تھا اس کا قصیدہ لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا. اور پھر ان کو کہا جاتا تھا لوگوں کو کہ جو حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے اس کو پتہ چلے کہ یار اس سال اس نے قصیدہ لکھا. سب سے پہلا جو لٹکایا گیا وہ امرؤ القیس کا قصیدہ تھا، پھر باقی زہیر بن ابی سلمہ کا بھی آیا، باقی جتنے شعراء تھے، انترا کا بھی آیا وہاں پہ. تو یہ 7 سب المعلقات جن کو کہا جاتا ہے، 7 قصیدے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکائے گئے. دیٹ واز دا ریزن کہ جب قرآن حکیم کی سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اللہ کریم نے پھر اسی انالوجی کے اوپر محبوب کریم علیہ السلام کو فرما دیجیے کہ یہ جو سورہ کوثر ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ لکھ کے لگا دیں خانہ خدا کی دیوار کے اوپر. اور جب رسول اللہ نے لکھ کے لگا دیا، کوئی پھر اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکا، اس جیسی کوئی سورہ بنا نہیں سکا. تو اللہ کریم یہاں پہ بھی نا دوبارہ یعنی تیسری مرتبہ یہاں پہ آیا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ نے چیلنج دیا ہے ان کو. اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، یہ افترا کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں
کہ آپ نے اپنی طرف اس کو اپنی طرف سے آپ نے بنا لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، پھر ان سے فرما دیجئے اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، اگر یہ میں نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ بنا لیا ہے تو پھر تمہیں تو زبان پہ بڑی قدرت حاصل ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، تم بھی پھر اس طرح کی بنا لو. اچھا، یہ جو چیلنج ہے یہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اکبر سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کہ تم جن اور انسان سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ نا، ان یاتوا بمثل هذا القرآن، تو تم اس طرح کا قرآن نہیں بنا سکتے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے وہاں چیلنج دیا. پھر دوسری جگہ سورہ ہود میں، جو یونس کے بعد سورہ ہود آئے گی اگلی سورہ مبارکہ، اس کے اندر پھر اللہ نے یہ ان کو دوبارہ چیلنج دیا اور فرمایا ام یقولون افتراؤ، یہی والی آیت کریمہ، فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ. اور یہاں پہ جو چیلنج ہے وہ صرف ایک سورہ مبارکہ، یعنی پہلے قرآن کا پورا چیلنج آیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پورا قرآن بنا کے لے کے، عرب نہیں بنا سکا. جس کو اپنی زبان پہ ناز ہے وہ نہیں بنا سکا. حالانکہ بڑی عام سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، ایک بندہ کوئی آج کے دور میں دعویٰ کر دے کہ یار یہ میں نے کتاب لکھی ہے ہسٹری کے اوپر، اس کے مقابلے میں ہسٹری پہ کوئی کتاب لکھ کے دکھا دے، کوئی نہیں کر سکتا. وہ بندے کہیں گے یار 1000 کتابیں میں اس طرح کی لا سکتا ہوں، اس سے اچھی لکھ سکتا ہوں. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی یہ ہے، آپ اسی وقت لکھ کے دے سکتے ہیں. تو جب وہ پورا قرآن نہیں لکھ سکے، پھر اللہ نے یہاں پہ سورہ ہود کے اندر ان کو 10 صورتوں کا چیلنج دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو بھی بہانہ تھا، تم پورا قرآن نہیں لکھ سکے، تم 10 صورتیں لکھ کے لے کے آؤ، بعشر سور مثلہ. یہ بھی جب پورا نہیں کیا تو پھر سورہ یونس کے اندر اللہ نے پھر چیلنج کیا، پھر اچھا ایک صورت ہی لکھ کے لیا. اور دیکھیں کہ آج کے زمانے میں دہریت جو مرضی کہتی رہے، اس وقت کے اہل عرب نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. یعنی ان کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ وحی الہی ہے، اس کی جو بنتر اور بناوٹ ہے آیت کی، یہ ہم بنا ہی نہیں سکتے چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں. آج کل کی دہریت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کلام اس طرح کا ہے، یہ خود سے بنایا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کچھ بھی ہے. لیکن جن کی زبان ہے نا وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے. حالانکہ بڑا آسان تھا، کوئی اٹھ کے کہہ دیتا. اور مسلمہ کذاب نے بھی کہا بھی تھا، پچھلے پروگرام میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ حضرت عمرو بن عاص جب اس کے پاس تشریف لے کے گئے تھے، ابھی ایام جاہلیت کے اندر ہی، ابھی شرک میں ہی تھے وہ، تو انہوں نے پوچھا سناؤ آج کل تمہارے صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ والی سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی. تو اس نے کہا ہاں اس طرح کی میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے، یا وابرو یا وابرو. تو اس طرح کی اس نے جب پڑھی کہ اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرے 2 کان ہیں اور 1 پیٹ ہے اور باقی تیرا جسم جو ہے وہ حقرن نقرن. تو اس نے کہا اچھا میری صورت کیسی ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم ہے، تمہیں خود بھی پتا ہے کہ تم جس طرح کی گفتگو کر رہے ہو یہ خدا کو زیب نہیں دیتی. یہ ہے بلا یا وابرو یا وابرو، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، یہ کوئی آیت ہے؟ تو یعنی جن کی اپنی زبان تھی انہوں نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، سوائے کذابوں کے. عرب میں پورے آپ شرک میں تھے، مشرک تھے، رسول اللہ کا انکار کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، لیکن قرآن حکیم کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. اور کسی بندے نے جرأت تک نہیں، کوشش تک نہیں کی کہ اس طرح کا بنا سکے، کیونکہ جن کی زبان ہے وہ بہتر جانتے تھے کہ یار اس طرح کی آیت تو تخلیق کی ہی نہیں جا سکتی. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آپ انہیں فرما دیجئے وادعوا من استطعتم، تم اپنی جتنی استطاعت ہے وہ جمع کر لو، من دون اللہ کے بغیر. اللہ کے بغیر تم جس کسی کو بلا سکتے ہو نا، اپنے شاعروں کو بلا لو، اپنے نثر نگاروں کو بلا لو، اپنے بڑی بڑی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا جن کو کلام کے اوپر بڑی قدرت حاصل ہے، ان کو اکٹھا کر لو. ودعو، ان کو بھی بلا لو. ودعو من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کا تو اپنا کلام ہے، وہ تو بنا سکتا ہے اس طرح کا. اللہ کے علاوہ جس کو مرضی بلا لو ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو بنا کے بس بلا لو ان کو. اور بلا کے جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ جن اور انس سارے بھی اکٹھے ہو جائے، یہاں پہ فرمایا جن کو اللہ کے بغیر بلا سکتے ہو ان کو بلا لو اور ان کو کہہ دو کہ اس طرح کا کلام جو ہے وہ بنا کے دکھا دیں.
اللہ اکبر. ساتھ ہی فرمایا آیت نمبر 39 فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ، بلکہ فرمایا انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا ہے جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی انگور کھٹے ہیں والی بات، ایک چیز جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے میدان میں، تو آپ اس کو جھٹلا ہی دیں. یعنی کتنا آسان ہے کہ جب قرآن نے چیلنج دیا وہ بنا دیتے، لیکن آیت اس طرح کی بنا بھی نہیں سکے، سورت اس طرح کی بنا نہیں سکے، 10 بھی نہیں بنا سکے، قرآن حکیم بھی نہیں بنا سکے. ہٹ درمی ان کے دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کا انکار کیا جس کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی مقابلہ نہیں کر سکے تو جھٹلا ہی دیں. نہیں جی میں نہیں مانتا جی اس چیز کو جی. ٹھیک ہے، یعنی آپ دلیل کے ساتھ ایک بات کریں، جب آپ کو ایک چیلنج دیا گیا آپ اس کو قبول کریں. اللہ فرماتا ہے بل کذبوا بما انہوں ایسی چیز کو جھٹلایا ہے بما لم یحیطوا جس کا یہ احاطہ نہیں کر سکے. ایک وقفہ لینا ہے، دیکھتے رہیے سفر قرآن. ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. صدق اللہ العظیم. آیت کریمہ ہے 59 سورہ یونس. اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام ان سے فرما دیجئے، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے. ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تم دیکھو نہ ذرا یہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے. فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اسے حرام اور حلال کے درمیان تقسیم کر دیا. جو چیزیں اللہ نے حلال تمہارے لیے بیان فرمائی ہیں اس کو تم لوگ اپنے لیے حرام ٹھہرا دیتے ہو، اور جو تمہارے لیے حرام ہے اس کو اپنی حلال کر دیتے. یعنی اللہ نے جو چیزیں جس طرح سے نازل فرمائی ہیں تم نے حلال حرام کی اپنی تفریق اس میں کر لی، اپنی تمیز. اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے، اس کے حلال کو چھوڑ کے تم لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں سے حرام نکال لیا ہے. فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس میں سے کچھ کو تم نے حلال ٹھہرا لیا اور کچھ کو حرام ٹھہرا لیا. قل اللہ اذن لکم، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کا اذن دیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اس میں سے یہ چیز حلال اور حرام کر لو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کی طرف تم کوئی جھوٹ منسوب کر رہے ہو، یا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے بارے میں؟ اب حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مشرکوں کی تردید کے طور کے اوپر نازل ہوئی، جن مشرکوں نے اپنی طرف سے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ بنا لیے تھے، جانوروں کے نام یہ رکھ دیا کرتے تھے. یعنی جانوروں کو بتوں کے نام کے اوپر جو چھوڑنے کی رسم کبھی ہے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام کا ہے، یہ پھرتا رہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس کا دودھ نہیں کوئی دوتا تھا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. تو اس کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں، حضرت مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث پاک لے کے آئے ہیں کہ حضرت مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان کی خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا اتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وَأَنَا كَاشِفُ الْحَيَّةِ، اور میری جو حیت تھی، میری جو حالت تھی اس وقت وہ گندی مندی سی حالت تھی، پراگندہ تھی، یعنی کوئی میری آؤٹ لک جو تھی وہ اتنی پریزنٹیبل اس وقت نہیں تھی. فقال، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا هل لک مال، اے مالک تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ تمہیں اللہ نے کچھ مال نہیں عطا فرمایا؟ قلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ای المال، کیا چیز ہے مال میں سے، مال میں سے تمہارے پاس کون کون سا مال ہے؟ قال، اللہ اکبر، قلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل المال، میرے پاس ہر قسم کا مال موجود ہے. اللہ نے مجھے غنی بنایا ہے. من الابل، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، والرقیق، میرے پاس غلام بھی ہیں، والخیل، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، والغنم، میرے پاس بکریاں بھی ہیں. فقال، تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاک اللہ مالا،
فل یرا علیک، جب اللہ تمہیں کوئی مال عطا فرمائے تو وہ تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں غنی کیا ہے، اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا۔ جس کو اللہ مال عطا فرمائے اس کی شکل سے، حیت سے، اس کے کپڑوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے اوپر فضل فرمایا ہے۔ ثم قال، پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حل تنتجو ابلی قومک صحاحا آذانھا، تمہاری قوم میں جو اونٹ ہے یا اونٹ کا بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اپنے دونوں کانوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتعمد الی موسیٰ فتقطع آذانھا، اور پھر تم لوگ جو ہے اس کے استرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کان کاٹ دیتے ہو۔ فتقول هذه بحر، اور پھر کہتے ہو کہ یہ بحیرہ ہے، یعنی یہ اونٹوں کے کان کاٹ کے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ بتوں کے نام کے ہیں، ان کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، تو کان کٹے جو اونٹ ہوتے تھے ان کو، یا کوئی بھی جانور جو دوسرے ہیں خاص طور پہ اونٹ، ان کو جب چھوڑا جاتا تھا بتوں کے نام پہ نشانی لگا کے کان کاٹ کے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بتوں کے نام کا ہے، تو مشرک ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ وَتَشُقُّهَا أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا وَتَقُولُ هَذِهِ سُرُمٌ، اور پھر اسی طرح سے کان جب کاٹ دیتے ہو، اللہ اکبر، لوگ اس طرح سے اس کا کان کاٹ دیتے ہیں اور اس کو بحیرہ کہتے ہیں، پھر ان کی کھالوں کو کاٹ دیتے ہو یا کانوں کو کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سرم ہیں، یعنی یہ کان کٹے ہوئے ہیں۔ وَتَحَرُّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِكَ، اور اس کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دے دیتے ہو اور اپنے اہل خانہ کے اوپر بھی اس اونٹ کو حرام قرار دے دیتے ہو۔ قال نعم، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اسی طرح سے ہے۔ قال، تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ حِلٌّ، تو اللہ نے تمہارے لیے جو مال عطا فرمایا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا، وَسَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، اللہ کا بازو تمہارے بازو سے زیادہ مضبوط ہے، یہ جس طرح سے تم اپنے بازو سے کوئی کام کرتے ہو۔ اس حدیث پاک کو اللہ اکبر مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، جس میں لوگ حلال اور حرام اپنی طرف سے مقرر کر لیا کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر 60 میں اللہ کریم فرماتے ہیں، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے اوپر جھوٹ، وَمَا ظَنُّ، ان کا ظن ہے، اور ان کا کیا ظن ہے، کیا خیال ہے ان کا، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو روز قیامت کے بارے میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ باندھتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آنی، یہ دنیا تو بس اسی میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جانا، ایک بگ بینگ ہوا تھا، اس بگ بینگ کے صورت میں یہ یعنی دنیا وجود میں آ گئی۔ بھائی کسی عقل کے اندھے کو بتائیں وہ بگ بینگ جس کے اوپر آپ، وہ تو ایک فلسفہ ہے، وہ تو ایک نظریہ ہے، وہ تو ایک تھیوری ہے، تھیوری کو آپ مان کے بیٹھیں، وہی کو آپ نہیں مانتے۔ یعنی تھیوری کسی بندے نے پیش کر دی کہ آج سے 18 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ سارا نظام شمسی وجود میں آیا، پوری کائنات تک۔ بھئی اس سے پہلے کیا ایسی چیز تھی جس میں وہ دھماکہ ہوا، اس کو کس نے بنایا؟ اچھا اب دھماکہ کس نے کیا؟ یعنی دھماکہ خود سے ہو سکتا ہے؟ جب آپ خود کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود سے نہیں ہو سکتی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے اور پھر خود بخود ختم ہو جائے گی اور کوئی حساب نہیں، یعنی یہ عقل میں بات آتی؟ یہاں پہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، اب آپ سمجھتے اچھا آپ کے ساتھ خود ظلم ہوا، آپ اس وقت آپ کے پاس حیثیت نہیں تھی، آپ کے کوئی صاحب حیثیت شخص تھا، اس نے آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا، آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا، پھر آپ خود، آپ کا دل مانتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر جا کے تمہارا انصاف ہو، جس جگہ پہ تم اپنا مقدمہ لڑ سکو اور تمہیں بالکل اس کا پورا حق وہاں پہ ملے، تو یوم قیامت کا انسان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ابس انسان کو کیسے تخلیق اس کی ہو گئی؟ بگ بینگ ہوا ہے، اچھا ویسے انسان، اچھا بگ بینگ فار ایگزامپل، ہم تو اس کو نہیں مانتے، بگ بینگ ہو بھی گیا فار ایگزامپل، اچھا تو بگ بینگ ہونے کے نتیجے میں یہ پھر حیات کیسے وجود میں آئی دنیا کے اندر، یعنی حیات، زندگی کیسے وجود میں آئی؟ اچھا وہ کہتے ہیں جی ایک کوئی جرثومہ تھا، اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پہلی دفعہ وہ بن گیا، یعنی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے ان کے ہے کہ خود سے مفروضات کے اوپر آپ قیامت کا انکار کرنا،
دہریت کو آپ کبھی ویسے تو سنیے گا ہی نہیں، سارا بالکل نہ سننے کے قابل باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دہریت دیکھیں بیس کس چیز کے اوپر کر رہی ہے کہ پہلے کو بگ بینگ ہوا ہے 18 ارب 80 کروڑ سال پہلے، اور اس کے بعد کائنات وجود میں آ گئی ہے، اور پھر کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے، اس کا جو نظم ہے خود بخود ہی ہے، خود بخود ہی جہاں سیارے ہیں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، خود بخود سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، خود بخود گردش چل رہی ہے، اور 18 ارب 80 کروڑ سال میں اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا، بگ بینگ ہوا ہے اور ہر جگہ اچانک سے چیزیں اپنے اپنے مدار میں چلی گئی اور وہاں پہ گھوم رہی، یعنی بالکل کوئی مخبوط الحواس شخص ہونا تو وہ اس طرح کی گفتگو کو مان سکتا ہے جو ٹوٹل مفروضے پہ کھڑی ہے، اور یہ وہ نور ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے آپ کو وحی کی صورت میں بتایا کہ ایک اللہ ہے جو اس کا تخلیق کرنے والا ہے، اس نے اس کو تخلیق کیا ہے، ابس نہیں تخلیق کیا بلکہ انسان اور جن کو پیدا فرمایا ہے کہ اس کی عبادت کریں، پھر ان سب کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کو اس کا حساب دینا ہے بنی نوع انسان کو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے روز قیامت کے بارے میں۔ اللہ اکبر، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کی تو بہت فضل اور رحمت ہیں اپنے لوگوں کے اوپر، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انسان ہے ہی نہ شکر، انسان پھر شکر نہیں کرتے۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، نہ مسلمان کی ہو رہی ہے، نہ کسی دوسرے مذہب کی بات ہے، اللہ نے جنرل ٹرمینالوجی جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ ساتھ ہی آگے آیت کریمہ نمبر 61 میں اللہ کریم فرماتے ہیں وما تکون فی شأن، وما تکون فی شأن، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن میں سے جو بھی کوئی آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور آپ جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں، الا کنا علیکم شہودا، تو ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اذ تفیدون فی، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور آپ کے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس میں سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز ہے جو رب سے پوشیدہ ہے، الا فی کتاب مبین، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی چیز ایسی ہے جس کو کتاب مبین کے اندر ہم نے درج نہیں کر دیا۔ کتاب مبین سے مراد یہ قرآن حکیم بھی ہے، اور کتاب مبین سے مراد وہ لوح محفوظ بھی ہے۔ آج کے پروگرام کا یہاں پہ تکمیل ہوئی چاہتی ہے، اور آج کا جو سوال تھا اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اگر وہ پروگرامز آپ نے نہیں دیکھے تو ہمارے نیو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارمز کے اوپر وہ موجود ہیں، جا کے دیکھ لیجیے گا، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر وہ پروگرامز کی کچھ نہ کچھ ریلز آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بائیکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے 50 راتوں کا ہوا تھا، اور 50 راتوں کے بعد پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، جس کو پھر سورہ توبہ کے اندر نازل فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ۔ اس آیت کریمہ کو ہم سورہ توبہ میں ڈسکس کرائیں۔ اگر آپ نے وہ پروگرامز نہیں دیکھے تو میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا ضرور جا کے دیکھیے گا۔ اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔